نعرہ تکبیر۔ گھر سے پڑھ گئے دو چار شعر مولانا صاحب سے موقع دے۔ تو پیارا سنیا دے دل دا سہارا رسول نلغار لیا غار لیا جی مدار لیا صدیق تے آئی حجرات رات صدیق تے آئی حجرات رات ستارہ رسول نلغار لیا غار لیا جی مدار لیا دل دا سہارا رسول نلغار لیا غار لیا جی مدار لیا۔ صفی اللہ صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ الیکشن کا موسم ہے اور آپ کے سامنے جہاں جمعیت علماء اسلام الیکشن کا حصہ ہے وہیں پر دوسرے امیدوار بھی الیکشن میں موجود ہیں اور وہ بھی آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اگر انصاف کی نظر سے آپ دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب جیسا دیانتدار اور آپ جیسا باکردار اور آپ جیسا حق گو انسان کسی بھی امیدوار یہ کہ کبھی نوانی گروپ نے انتقامی پرچے کروائے، کبھی ڈھانڈلا گروپ نے انتقامی پرچے کروائے، کبھی فلان سیاسی پارٹی نے انتقامی پرچے کروائے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے امتیاز یہ ہے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مولانا صفی اللہ صاحب نے بغیر اقتدار کے لوگوں کو نوکریاں دی، بغیر اقتدار کے لوگوں کو خدمت کی، بغیر اقتدار کے شہر کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی، لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کو تکلیف دی ہو۔ منتخب ہونے کا کوئی اہل اور زبردست امیدوار ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آپ کے نعروں کی گونج میں ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب۔ ہمارا مقصد جہاں اس ملک پاکستان کے اصل مقصد کو جو کہ اسلام کے نفاذ، اسلام کے قانون کے لیے بنائے گئے اس کو نافذ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر وہ نظام عدل جس میں ہر ایک انسان کو انصاف مل سکے، وہ اسلام کا بہترین نظام معیشت جس میں کوئی شہری بے روزگار نہ رہے، ہر ایک شہری کو، ملک کے ہر ایک شہری کو روزگار میسر، اور ساتھ ساتھ عوام کے لیے سہولیات میسر کرنا، زندگی کی ضروریات اور سہولیات عوام کو میسر کرنا تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بھی بہتر ہو۔ تو یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت نے جب بھی جہاں کہیں بھی جتنا اختیار ملا ہے وہ اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو استعمال کیا، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو میں مثال دوں، ہمارا پڑوسی صوبہ KPK جب 2003 میں وہاں پر ہماری جماعت کو اقتدار ملا اور وہاں ہماری جماعت کی حکومت قائم ہوئی، تو وہ صوبہ جو امن و امان کے حوالے سے انتہائی ناگفتہ کہا جا سکتا ہے، شام ہوتے ہی جہاں کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور اگر مین روڈوں پر، شاہراہوں پر سفر ہوتا تو
پولیس کی نگرانی میں سفر ہو سکتا تھا اس کے، اور تعلیم کے میدان میں جہاں صوبے میں کل 2 یونیورسٹیاں تھیں، اس وقت ہماری جماعت نے وہاں 6 یونیورسٹیاں بنائی، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی بنائے، کالجز بنائے، اور دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں جہاں سکولز نہیں تھے، جہاں بھی 60 بچے مل سکتے تھے وہاں پر مکتب سکول قائم کیا۔ اس طرح کیا تھا کہ واقعی KPK میں ایسا ہوا ہے، بچوں کو کتابیں ملی ہیں سکولوں میں، یونیفارم ملے ہیں سکولوں میں۔ اور صحت کے حوالے سے بات کریں تو ہر ڈویژن کی سطح پر اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا گیا کہ جہاں صوبائی دارالحکومت کے اندر جو سہولیات میسر ہیں صحت کے لیے، وہ ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر وہ سہولیات دی گئی، ادویات مفت فراہم کی گئی، سڑکوں کے جال بچھائے گئے، بجلی عام کی گئی، اور پھر ایسی وہ ترقی کی اس صوبے نے اس دور میں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ خدمت تھی، اور اسی ہماری جماعت کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا کہ جو منصوبہ آپ بناتے ہیں اس پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں بھی وہ بتا دیا کریں، ہمیں بھی اس سے آگاہ کر دیا کریں، وہ منصوبہ ہمیں بھی دے دیا کریں تاکہ ہم بھی اپنے صوبے میں اس کے مطابق کام کر سکیں۔ یہ حکومت تھی جو عوام کی بھلائی، خیر اور ہر میدان کے اندر عوام کی خدمت کے لیے پیش تھی، اور عملی طور پر وہ اقدام اٹھا رہی تھی اور اٹھائے۔ یہ فرق ہے علماء اور غیر علماء کی حکومتوں میں، یہ فرق ہے، یہ سوچ کا فرق ہے۔ آج ہم نے بغیر اقتدار کے یہاں پر ملازمتیں دی، MPA بھی نہیں، MNA بھی نہیں، کونسلر تک بھی نہیں یہاں، لیکن بکر میں ہم نے ملازمتیں دی، اور کن کو دی؟ غریب بچوں کو دی، غریب گھرانوں کو دی، غریب نوجوانوں کو دی۔ اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس غریب کے پیچھے ووٹ کتنا ہے۔ آج یہاں ہمارے سیاسی لوگ اگر کسی کو ملازمت دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں جہاں میں ملازمت دے رہا ہوں اس کے پیچھے ووٹ کتنا ہے، ووٹ کتنا ہے۔ وہ ووٹ کو دیکھ کر ملازمت دیتے ہیں، کسی کی غربت کو دیکھ کر ملازمت نہیں دیتے۔ لیکن ہم نے غریبوں کو دی، چاہے اس کا ووٹ تھا نہیں تھا، غریب بچوں، اور الحمدللہ آج ان کے گھر کا چولہا چل رہا ہے، ہمیں دعائیں دے رہے ہیں کہ کوئی یہ تکلیف ہے۔ ہم نے اپنی قیادت سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ تکلیف ہے ہمارے لوگوں۔ انہوں نے مولانا اسد مفتی اسد محمود صاحب جو وزیر مواصلات تھے، انہوں نے قریشی موڑ سے لے کر سرائے مہاجر تک ہماری درخواست پر ڈبل 1 وے روڈ منظور کیا، ڈبل 1 وے روڈ، تاکہ یہ تکلیف ختم ہو، یہ تکلیف دور ہو۔ کسی نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا تھا، اس علاقے کے لوگوں نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ یہ روڈ ہمیں بنوا دیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ جنگ ہمارے علاقے میں نہیں، الگ ضلع ہے، بکھر کا بارڈر ختم ہوتے ہی جنگ ضلع جب شروع ہوتا ہے، ہمارے روڈ کی خستہ حالت کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔
ایسے گڑے پڑے ہوئے تھے جہاں سے بارش ہو جاتی تو چھوٹی گاڑی کا گزرنا ناممکن تھا، لیکن میں نے خود وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر کے گزارش کی، ہمارے بکھر کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے، گزرنا ممکن نہیں ہوتا، پریشان ہیں، اس تکلیف کو دور کیا جائے، یہ روڈ نئے سرے سے بنوایا جائے، کم سے کم مرمت کیا جائے اس کو۔ الحمدللہ وہ مرمت ہوا۔ آپ حضرات گئے ہوں گے، پہلی صورتحال اور بعد کی صورتحال ملاحظہ کی ہوگی، اکثر حصہ اس روڈ کا مرمت ہو چکا اور وہ بڑے گڑے بند ہو چکا، ختم، نیا وہاں پر سڑک بن گئی، چھوٹے چھوٹے گڑے ختم کر کے ان کی مرمت کر دی۔ کیا وہاں سے ہمیں ووٹ ملنے تھے؟ کیا ہمیں وہاں سے ووٹ ملنے تھے؟ نہیں، لوگوں کو تکلیف تھی، لوگ پریشان تھے، جو جاتا ایسے علاقہ غیر کا جو مثال دی جاتی ہے وہ صورتحال اس روڈ کی بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ بکھر کے لوگوں کا سفر فیصل آباد، لاہور، کاروبار کے لیے آنا جانا، ویسے ہسپتال جاتے ہیں، یہاں سے کتنے مریض جاتے ہیں اس طرف، کتنی تکلیف بھگت کر جاتے ہیں اس راستے کی، تو یہ تکلیف ہمارے لوگوں کی صورتحال دیکھتے، کیا یہاں سے یہ سیاسی نہیں گزرتے؟ یا اس جھنگ روڈ سے جو ان کا انہی سیاسی لوگوں کا ایم پی ایم این ایز کا آنا جانا نہیں ہوتا؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہم یہ ٹھیک کروا دیں، ہم خود گزرتے ہیں وہاں سے؟ بکھر کا کوئی ایک راستہ، شہر میں داخل ہونے کا کوئی ایک راستہ تو بتائیں جو ٹھیک ہو۔ ہر طرف بری حالت ہے، کون سا روڈ سلامت ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہے، تکلیف سے گزرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی تکلیف دور کرنا ان کا مقصد نہیں، ان کا مقصد صرف اپنا ہے اور وہ لوگوں سے ووٹ لیں، تاکہ ہم یہ تو بغیر اقتدار کے ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے بغیر اقتدار کے کیا، ہم نہ ایم پی نہ ایم این ایس، کوئی ممبرشپ نہیں کسی اسمبلی کی، اس کے بغیر یہ خدمت جو کر سکتے تھے اپنے لوگوں کی وہ کی ہے، اور اگر آپ کے تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے اگر ہم اقتدار تک پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کہیں بڑھ کر خدمت کریں گے۔ اب بکھر شہر کی حالت بھی دیکھیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، کیا بری حالت ہے، تو اس لیے حضرات اپنے بکھر کو بہتر، اپنے شہر کو ایک مثالی شہر بنانے کے آپ ہمارا تعاون کریں انشاءاللہ۔ یہ لوگ تو، ان لوگوں کی سیاست کیا ہے؟ ان لوگوں کی سیاست تو یہ ہے کہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دو، ڈیرہ شاہی سے جان چھڑوانی چاہیے، بہت ہو گیا، آئیے اس امن کی طرف، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا احترام ہو، ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور خدمت کے جذبے سے ہر ایک کا کام، جو بھی آئے، جو شخص بھی آئے، انسانی خدمت کے جذبے سے اس کی مدد، یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارا مقصد ہے، بلا تفریق، سب کی خدمت کا جذبہ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا، جتنا ہو سکے گا، اپنی حیثیت، قوت، طاقت سے بڑھ کر انشاءاللہ ہر ایک انسان کی ہم خدمت کریں، ہمارا یہ سچا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت ہم نے پہلے بھی جو کچھ ہم سے ہو سکا کیا، تو آپ حضرات سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارا ووٹ کے ساتھ، ووٹ بھی اور سپورٹ بھی ہمیں دیں گے۔
آپ حضرات نے انقلاب لانا ہے، آپ کا ووٹ کتاب کو دے کر انقلاب کی طرف بڑھے۔